دہشت جنون از قلم این رائٹ قسط نمبر 39 پارٹ 2۔ ارسلان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انیسہ ہر چیز سے بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ ارسلان اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ جب تمہیں سچ پتہ چلے گا کہ میں تمہارا شاہ ہوں۔ ارسلان شاہ صرف اتنا ہی سوچ سکا۔ کیا اس جھوٹ کے لیے میرا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ بے شک میں نے تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ ارسلان شاہ کا دل بولا تھا، تمہیں معلوم ہے میں چاہتا تھا تم میری زندگی میں آؤ، ہم دونوں ایک ساتھ اچھی زندگی گزاریں، لیکن جو کچھ ماضی میں ہوا مجھے لگا اس کے بعد ہم دونوں کبھی ایک ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ میں اپنی گڑیا کا بہت دھیان رکھوں گا۔ ارسلان اس کے بال سہلانے لگا، میرا چھوٹا سا بچہ۔ ارسلان لیٹ کر خود پر لحاف اوڑھ گیا۔ اسے صبح احمد راجپوت سے بھی ملنا تھا۔ وہ لیٹ کر اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ کوئی نہیں جانتا تھا ارسلان شاہ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، وہ کس اذیت میں ہے۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ پرسکون ہے، لیکن کسی کو نہیں معلوم وہ اپنے اوپر کھول چڑھائے بیٹھا ہے۔ صبح 4 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ وضو کر کے اس نے انیسہ کو اٹھانے کے لیے اس کا بازو سے ہلایا۔ شاہو مجھے سونا ہے۔ چلو اٹھو، شاباش، نماز پڑھ لو، پھر سو جانا۔ ارسلان نے اس کے اوپر سے لحاف ہٹایا۔ انیسہ منہ بناتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چلو وضو کرو۔ اسے اپنے ساتھ لیے واش روم میں گیا۔ اس کے پاس کھڑے ہو کے اسے وضو کروایا۔ وہ بچوں کی طرح اپنے سارے کپڑے گیلے کر چکی تھی۔ جاؤ کپڑے چینج کر کے آؤ، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ انیسہ ہاں میں سر ہلاتی اچھلتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ارسلان کا ٹراؤزر شرٹ پہن کر باہر آئی۔ گھٹنوں سے نیچے آتی شرٹ، ٹراؤزر آدھے سے زیادہ فولڈ تھا۔ وہ واقعی میں بچی لگ رہی تھی۔ ارسلان کے لب مسکرائے۔ وہ پہلی بار کھل کر مسکرایا تھا۔ گڑیا، آپ نے میرے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ شاہو، میرے نہیں ہیں اندر، ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا اس کے کپڑے لانا۔ چلو نماز پڑھتے ہیں۔ دوپٹے سے اس کا حجاب بنا کر ارسلان نے جائے نماز بچھایا۔ دونوں نے نماز ادا کی۔ انیسہ نے دعا پہلے مانگ لی۔ ارسلان آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہا تھا۔ انیسہ اس کے ہاتھوں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ گئی، بند آنکھیں مسکرائی تھی۔ دعا مکمل کرتے ہاتھ منہ پر پھیرا۔ انیسہ نے ارسلان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ پر پھیرا۔ یہ کیا تھا گڑیا؟ میں نے بھی آمین کہا ہے، آپ کی دعا پر اس لیے کیا، آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی۔ اچھا جی۔ انیسہ نے زور سے حامی میں سر ہلایا۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کیا۔ جائے نماز کو تہہ لگائی۔ قرآن پاک لے کر وہ دونوں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ارسلان سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے لگا۔ انیسہ اس کی آواز میں جیسے کھو سی گئی۔ ارسلان نے سورت کے 2 رکوع پڑھے۔ انیسہ آنکھیں بند کرتے اسے سننے لگی۔ ارسلان کے خاموش ہونے پر انیسہ نے اسے غصے سے دیکھا۔ شاہو، جی گڑیا، سورت ابھی ختم نہیں ہوئی، اسے پوری پڑھیں۔ منہ بنا کر غصے سے دیکھا۔ ارسلان پھر پڑھنا شروع ہو گیا۔ سورت مکمل کر کے انیسہ کی ناک کھینچی، جو کسی اور ہی جہاں میں کھو گئی تھی۔ شاہو، آپ کی
آپ کتنی پیاری تلاوت کرتے ہیں، آپ کی آواز۔ گڑیا، قرآن پاک کے الفاظ ہی بے انتہا پیارے ہیں کہ تلاوت کرتے وقت آواز خود بخود ہی پیاری ہو جاتی ہے۔ شاہو، مجھے چاکلیٹس چاہیے، معصوم سا منہ بنا کر کہا۔ اوکے میری گڑیا، ابھی لا دیتا ہوں۔ اس کے رخسار کھینچ کر کمرے سے چلا گیا۔ کوئی اگر ارسلان شاہ کا یہ لہجہ دیکھ لیتا تو وہیں بے ہوش ہو جاتا۔ دی ہٹلر شاہ اپنی گڑیا پر غصہ تو دور، سخت لہجہ بھی نہیں اپنا سکتا تھا۔ ارسلان نے کچن میں داخل ہوتے فریج کھولی، 7-8 چاکلیٹس اٹھا کر کمرے میں جانے لگا۔ جب اس کے سامنے احمد شاہ آ گئے، برخوردار، سیوا ہو رہی ہے بیوی کی؟ جی بالکل، فخر سے کہتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ احمد شاہ کی آنکھیں خوشی سے نم ہوئی تھیں۔ آج انہیں ان کا ارسلان بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اس میں پرانے ارسلان شاہ کی جھلک نظر آئی تھی۔ ارسلان کمرے میں داخل ہوا۔ انیسہ نے اس کی میٹنگ کی ساری فائلز میں سے صفحات نکال کر پورے کمرے میں پھیلائے تھے۔ کچھ کچھ کے جہاز بنا کر اڑا رہی تھی۔ شاہو، یہ دیکھیں میں نے کتنے جہاز بنائے ہیں۔ شاہو کی گڑیا، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ ارسلان نے صدمے سے اپنے کمرے میں بکھری فائلز کو دیکھا۔ میں نے جہاز بنائے ہیں؟ میٹنگ میں یہ جہاز ہی دکھا کر ڈیل ڈن کراؤں گا میں، ارسلان منمنایا۔ کچھ کہا آپ نے؟ ارسلان شاہ نے ناں میں سر ہلایا۔ چلو چھوڑو یہ سب، اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا۔ نہیں میں نے، ارسلان نے چاکلیٹس والا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ انیسہ خاموش ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر چاکلیٹس اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ 2 منٹ میں وہ 3 چاکلیٹس ختم کر چکی تھی۔ ارسلان شاہ تو بس اس کی سپیڈ دیکھتا رہ گیا۔ 10 منٹ میں وہ 8 چاکلیٹس ختم کر چکی تھی۔ شاہو، چاکلیٹ ختم؟ انیسہ رونے لگ گئی۔ گڑیا، اتنی زیادہ چاکلیٹس نہیں کھاتے۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ گڑیا، سر میں درد تو نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، روتے ہوئے جواب دیا۔ مت رویا کرو، تمہارے آنسو دیکھ کر میری دھڑکن رکنے لگتی ہے۔ اس کے آنسو صاف کرتے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو ہرٹ ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ روح کا ہوتا ہے۔ ان میں سے اگر ایک تکلیف میں ہو تو دوسرا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے گڑیا؟ انیسہ سر کھجاتے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارسلان کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ اس کا دماغ بچوں والا تھا اور وہ اسے میچور اشخاص والی باتیں بتا رہا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ یہ سمجھ نہیں آئی، لیکن سننے میں اچھا ہے۔ روح کا رشتہ، کھلکھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ وقت ارسلان شاہ ساکت بیٹھا رہا۔ چلو شاباش، اب میری گڑیا سو جائے۔ ارسلان نے انیسہ کی طرف دیکھا جو سو چکی تھی۔ اسے لٹا کر کمرے میں بکھری فائلز اکٹھی کرنے لگا۔ اسے 3 گھنٹے میں ساری فائلز دوبارہ بنانی تھی۔ اف گڑیا، یہ کیا کر دیا؟ ساری فائلز اکٹھی کر کے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ بابا، کس کو سوچ کر مسکرا رہے ہیں؟ سیان جو نماز پڑھ کر گھر آیا تھا اپنے والد کو سوچ میں ڈوبے دیکھ پوچھا۔ تمہاری ماں کو، احمد شاہ جل کر بولے۔ بیٹے باپ پر ہی جاتے ہیں، آج پتہ چل گیا۔ کیا مطلب؟ نہ سمجھی سے سیان کی طرف دیکھا۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنی بے شرم مجھ میں کہاں سے آئی۔ آج پتہ چل گیا ہے مجھے۔ احمد شاہ سیان کی بات کا مطلب سمجھتے اس کی گردن پکڑ گئے۔
بابا کیوں میری منکوحہ کو رخصتی سے پہلے بیوہ کرنا چاہتے ہیں؟ سیان گردن میں اٹھنے والے درد کی وجہ سے بامشکل بول پایا۔ احمد شاہ نے اس کا رنگ سرخ پڑتے دیکھ چھوڑ دیا۔ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، سامنے تمہارا باپ ہے۔ بابا آپس کی بات ہے، آپ کو دیکھ کر باپ والی فیلنگ ہی نہیں آتی، ایسا لگتا ہے باپ نہیں بھائی، بڑے بھائی سے بات کر رہا ہوں۔ سیان نے آنکھ مارتے بولا۔ احمد شاہ ہنسنے لگے۔ تم نہیں سدھر سکتے سیان شاہ۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ آخر بیٹا کس کا ہوں؟ زیادہ بنو مت، جا کے سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، صبح 8 بجے میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے۔ احمد شاہ نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 5 بجا رہی تھی۔ بابا کیا فائدہ سونے کا، 7 بجے آپ نے پھر اٹھ جانا ہے۔ جا کے سو جا۔ احمد سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سیان بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماورا کیا سوچ رہی ہو؟ نیہا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سوچ رہی ہوں کہ ہمارے جو مجازی خدا ہیں ان کی کافی عزت افزائی ہوئی ہے۔ یار ان کو تو شرم نہیں آئی، لیکن میرا دل کر رہا تھا چلو بھر پانی میں ڈوب مروں۔ ماورا کی بات پر چاروں نے زوردار قہقہ لگایا۔ ہاں یار، ویسے سچی میں دل تو یہی کر رہا تھا میرا بھی۔ اتنی شرمندگی ہوئی تھی احمد بھائی اور سجاد بھائی کے سامنے۔ نیہا روحان سی ہوئی۔ اچھا کیا ویسے بابا اور بڑے بابا نے، سب بھائیوں کے ساتھ، آنیا سوچنے والے انداز میں بولی۔ ویسے مجھے تو یہ ناانصافی لگ رہی ہے اذہان بھائی اور رضا بھائی کے ساتھ، کیونکہ وہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ انشا کمرے میں داخل ہوئی۔ نیشا کی بات سن کر وہ مسکرا کر اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ انشا کو دیکھ سب خاموش ہو گئی۔ نیشا بیٹا، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی ماورا اور نیہا بہت چھوٹی ہیں، یہ دونوں 18 کی بھی نہیں۔ ہم نہیں چاہتے ان پر وقت سے پہلے ذمہ داریاں عائد ہو جائیں۔ میں جانتی ہوں کتنا مشکل ہوتا ہے چھوٹی عمر میں پورا گھر سنبھالنا۔ انشا بے حد پیار سے بول کر نیشا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ امی، اگر شوہر ساتھ دینے والا ہو تو پھر مشکل تو نہیں ہوتی؟ نیشا نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کی۔ میری جان، شوہر چاہے جتنا مرضی چاہنے والا ہو، ذمہ داری تو عورت کو پوری کرنی ہوتی ہے۔ عورت کے کام، اس کی ذمہ داریاں مرد تو پوری نہیں کر سکتے۔ انشا نیشا کو لاجواب کر گئی تھی۔ صحیح کہا آپ نے۔ آنیا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کس سے پوچھ کر تم نے نکاح کیا ہے زریز؟ شداور خان زریز خان کے فارم ہاؤس آیا تھا۔ ڈیڈ، مجھے اچھی لگی تھی، صاف گوئی سے جواب دیا۔ اچھی لگی تھی تو کچھ راتیں گزار کر چھوڑ دیتے، نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اپنے باپ کی باتیں سن کر زریز خان زادہ کی آنکھیں بے انتہا سرخ ہو گئی۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا اپنی بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر۔ انائزہ جو ڈر کر کچن کے دروازے کے پیچھے چھپی تھی، شداور خان کے الفاظ سن کر اس کا دل ڈر گیا۔ وہ ناسمجھ اتنی بھی نہ تھی کہ شداور خان کی باتوں کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ میں زنا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کون رہا ہے جو نہ جانے کتنی کے ساتھ زنا کر چکا ہے؟ ڈیڈ، زریز خان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ مجھے اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب دل بڑھ جائے گا تو چھوڑ آنا اسے کسی کوٹھے پر۔ شداور خان اپنی بات مکمل کرتا فارم ہاؤس سے چلا گیا۔ زریز کی رنگت غصے اور اشتعال سے سرخ ہو گئی۔ انائزہ زمین پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی۔
زرید نے اس کے پاس جا کے اسے اٹھانا چاہا۔ انائزہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ مینوں لگیا سی تسی چنگے ہو، پر تسی درندیاں تو وی پیڑے نکلے ہو۔ میں اللہ دے گناہگار بندے دی بیوی ہاں۔ مجھے لگا تھا آپ اچھے ہو، لیکن آپ تو درندے سے بھی برے نکلے۔ میں اللہ کے گناہگار بندے کی بیوی ہوں۔ وہ ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ انائزہ، مجھے غلط سمجھ رہی ہو تم، میں زنا کار نہیں ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وضاحت دی۔ انائزہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تاڈے ابو کی کہہ کے گئے؟ پیو تے جھوٹ نہیں بول دینا۔ آپ کے بابا کیا کہہ کر گئے ہیں؟ بابا تو جھوٹ نہیں بولتے نا؟ شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں فی الوقت وضاحت نہیں دے سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں وقت آنے پر ہر ایک بات بتاؤں گا۔ بس مجھ پر یقین کر کے مجھے ایک موقع دو۔ التجائی نظروں سے انائزہ کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، بس ایک واری موقع دین دئیاں۔ ٹھیک ہے، بس ایک بار موقع دے رہی ہوں، آنسو صاف کرتے کہا۔ میری پیاری بیوی۔ اسے اپنے ساتھ لگایا۔ زریز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کیسے انائزہ کے دل سے یہ شک نکالے۔ سب کی نظر میں گناہگار زنا کار تھا، لیکن وہ اور اس کا خدا جانتے تھے وہ کیسا ہے۔ انیسہ کہاں ہے؟ عالم صاحب صبح 7 بجے گھر آئے تھے۔ چلی گئی ہے، اداسی سے کہتے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کہاں چلی گئی ہے؟ عالم پریشانی سے ان سے پوچھا۔ نکاح کروا دیا ہے اس کا، اپنے شوہر کے پاس ہے۔ عالم صاحب اپنا لہجہ سخت کرتے بولے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عالم، اس کا شوہر مر چکا ہے، اسے مرے ہوئے صرف 1 ماہ گزرا ہے، آپ نے اس کا نکاح کروا دیا؟ عیسیٰ بیگم صدمے سے چیختے ہوئے بولی۔ مجھے پتہ ہے میں کیا کر کے آیا ہوں، میرا کام تمہیں بتانا، سو میں نے بتا دیا۔ اب تم بات کو جون سا چاہے رخ دے لو، عالم صاحب غصے سے کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عیسیٰ بیگم گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ پہلے بھائی اپنی بہن کو اس کے شوہر کے پاس چھوڑ آیا، یہ سوچے بنا کہ وہ محض ابھی 16 سال کی بچی ہے، اور آج باپ نکاح کروا کے اس کے شوہر کے حوالے کر آیا ہے۔ میری بیٹی، عیسیٰ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا ہو رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ؟ 16 سال کی عمر میں 2 دفعہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ کیوں کیا عالم آپ نے ایسا میری بیٹی کے ساتھ؟ 12 سال پہلے بھی آپ اس کا نکاح کسی کو بتائے بغیر کر آئے تھے، اور آج بھی آپ نے وہی کیا۔ عیسیٰ بیگم اپنا سر پکڑے روئے جا رہی تھی۔ ارسلان اسٹڈی روم سے باہر آیا۔ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ زید کی کال آ رہی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ گئے ہو، اسے ٹائم دو۔ یار کب سے اسے ہی ٹائم دے رہا ہوں، تمہاری یاد آ رہی تھی تو سوچا کال کر لوں اپنی جان کو، شرارتی لہجے میں بولا۔ چل اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، جا کے ہیرا کو وقت دو، اسے ضرورت ہے۔ کر رہا ہوں کال بند، تجھے پتہ ہے تجھ میں میری جان بستی ہے، میں اپنے بھائی سے دور نہیں رہ سکتا، تجھے کچھ ہو گیا تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ کہتے ہی زید نے کال بند کر دی۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس کا۔ ارسلان انیسہ پر ایک نظر ڈالتے میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا تھا۔ 3 گھنٹے میں بمشکل وہ فائلز ریڈی کر پایا تھا۔ آنیا ضد کر کے اس کے ساتھ آئی تھی۔ ڈیل ڈن کر کے ابھی وہ باہر آیا تھا ریسٹوران کے، جب اس کے سینے پر سامنے کھڑے ایک آدمی نے گولی چلائی۔ اس سے پہلے وہ
اور گولیاں چلاتا آنیا نے اپنی گن نکال کر 10 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، ارسلان شاہ ہوش حواس سے بیگانہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کا خون سفید پتھر کو رنگ رہا تھا۔ لالا، آنیا اونچی آواز میں چلائی۔ سب لوگ اکٹھے ہوئے، سب نے ارسلان کو کار میں لٹایا۔ آنیا کار 180 کی سپیڈ میں چلانے لگی۔ اللہ، میرے لالا کو کچھ مت ہونے دینا، اتنے سالوں بعد میں ان سے ملی، اللہ جی۔ آنیا شاہ کی آنکھوں سے روزہ قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ ہاسپٹل داخل ہوتے آنیا ڈاکٹر ڈاکٹر چلا رہی تھی۔ آنیا بیٹا، کیا ہوا؟ ارد شیر آنیا کے پاس آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے بولے، انکل، لالا باہر میرے۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ارد شیر فوراً باہر کی طرف بھاگا، کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ ارسلان خون سے لت پت پڑا ہوا تھا، پوری سیٹ اس کے خون سے بھر چکی تھی۔ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اسے اٹھا کر اسٹریچر پر لٹاتے آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ آنیا روتے ہوئے پریشانی سے آپریشن تھیٹر کے باہر چکر لگا رہی تھی۔ زید آنیا کو ہاسپٹل میں دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ گڈو، تم یہاں؟ دونوں حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہیرا ابھی ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ آپ تو آئس لینڈ؟ مجھے ارسلان سے ملنا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں رات سے بے چینی لگی ہوئی تھی، اس لیے میں واپس آ گیا۔ گڈو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارسلان بھائی کو گولی لگی۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب زید کے دل میں درد شروع ہو گیا۔ بے ساختہ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے وہ زمین پر گر گیا۔ بھائی زید! ہیرا اور آنیا آنکھوں میں آنسو لیے چلائی۔ پیارے ریڈرز، آج ایپیسوڈ میں کافی مسٹیکس تھی، تو تھوڑا اگنور کیجیے گا مسٹیکس کو، اور انشاءاللہ میں ایپیسوڈ دینے کی کوشش کیا کروں گی۔ میرے ٹیسٹ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے میں زیادہ لمبی ایپیسوڈ نہیں دے پا رہی۔ پڑھائی کے ساتھ کنٹینیو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ٹیسٹ جیسے ہی میرے ختم ہوتے ہیں میں لمبی ایپیسوڈ دیا کروں گی انشاءاللہ۔